السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں، ان کی منگنی کے بارے میں، اور ان کی شادی کیسے ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی، ان کو حق مہر کتنا ملا۔ آج میں آپ کو سب کچھ بتانے والی ہوں اس ویڈیو میں، اور چلتے ہیں اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور میں اس کے ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ میری یوٹیوب کی فرسٹ ویڈیو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی منگنی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں بات کرنے سے شرماتے تھے۔ انصار اور مہاجرین میں ان کے چند دوستوں نے انہیں ہمت دلائی تو وہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا یہ واقعہ ان الفاظ میں بیان کرتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر دریافت فرمایا، ابو طالب کے فرزند بتائیے کیسے آنا ہوا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے فاطمہ کا ذکر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرحباً واہلاً۔ اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر اپنے انصاری دوستوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بولے، معلوم نہیں، مجھ سے بس یہی فرمایا کہ مرحباً واہلاً۔ دوستوں نے کہا، مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف آپ کی درخواست قبول فرما لی ہے بلکہ آپ کے بارے میں بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ آپ تو میرے گھر ہی کے ایک روایت میں ان صحابہ کے نام بھی بتائے گئے ہیں جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رشتے کی بات کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ تھے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر اور سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صاحبان بلا شبہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے خیر خواہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑے مہربان تھے۔ حضرات اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا مجھے اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دونوں جہانوں کی خواتین کی ملکہ اور خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دختر ہیں، جو باکمال خاتون ہے، جو اعلیٰ ترین نسب کی حامل ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حتمی زرع کی کل قیمت ان کا حق مہر تھا۔ یہ زرع سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کی تو انہوں نے اس زرع کی قیمت ادا کر دی۔ بعد میں یہ زرع بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں پیش کر دی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بے مثال شادی کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے فرمایا، میرا سیدہ فاطمہ سے نکاح ہو گیا، رخصتی کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، علی، آپ نے فاطمہ کو حق مہر میں کیا دیا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، میرے پاس تو حق مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہاری وہ حتمی زرع کہاں ہے؟ میں نے عرض کی، وہ تو میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، وہی دے دو۔ بعد ازاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ حتمی زرع 480 درہم کے عوض سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دی۔ شادی کے موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرع انہیں بطور تحفہ دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرع اور وہ درہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دعائیں دیں۔ یوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے موقع پر شادی کے اخراجات اٹھانے میں ان کی مدد کی۔ یوں وہ ایک دوسرے پر محبت نشاور کرتے اور اپنے حلقوں میں رحمدلی کے مفہوم کو زندہ کرتے۔ ان کا یہ طرز عمل اس امر کا غماز ہے کہ ان کے درمیان ایمانی اخوت پوری توانائی کے ساتھ قائم تھی۔
اس کا عکس سب تین حسنین کی زندگی پر پڑا۔ یہ تھی مقدس انسانوں کی وہ کھیپ جس کا تعلق اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استوار تھا۔ یہ اپنے بابرکت مدر سے تیار کردہ وہ بے مثال طالب علم تھے جو آپ نے تاریخ کو دیے۔ یہ انسانوں کا وہ ہر اول دستہ تھا جس کی نظیر لوگوں نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ یہ انسانوں کی وہ منفرد نسل تھی جس نے غیر معمولی کارہائے نمایاں لوہے تاریخ پر رقم کیے، جس کا کردار بہت بلند پایا تھا، جو اپنی مثال آپ تھے، جس کی خوبیاں بے پناہ تھیں۔ یہ کیسا جلیل القدر گروہ انسانی تھا جسے زمانے نے گنوا دیا۔ یہ کیسا زمرہ بے مثال تھا جس کی پیروی نہ کر کے ہمارے دور کے اکثر افراد خیر و برکت سے محروم ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جہیز۔ جب یہ بات طے پا گئی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگی، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جہیز دیا وہ حسب ذیل اشیاء پر مشتمل تھا: ایک موٹی سفید اونی چادر، پانی بھرنے کے لیے ایک چھاگل، چمڑے کا ایک گدا جس میں ازخر گھاس بھری ہوئی تھی، گیہوں پیسنے کی 2 چکیاں، 2 گھڑے، پینے کا برتن، چمڑے کی رسیوں سے بنی ہوئی چارپائی، خوشبودار اور کچھ پہننے کے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ کی قیمت لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیزیں خرید لانے کے لیے بازار بھیجا۔ یہ چاروں حضرات بازار آئے، جو چیز پسند کی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لائی جاتی، وہ منظور کرتے تو وہ چیز خرید لی جاتی۔ معزز قارئ کرام، یہاں میرے ہمراہ اس خوبصورت منظر نامے پر غور۔ بڑے بڑے صحابہ نے اس تقریب سعید کے لوازمات پورے کرنے اور جہیز کے معاملات طے کرنے کے سلسلے میں کیسا عقیدت بھرا کردار ادا کیا۔ یہ خوبصورت کردار دلیل ہے اس امریکی کے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان محبت و مودت اور باہمی رحمدلی کے رشتے قائم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، اور یہ عربی لکھی ہوئی ہے تو آپ لوگ یہ خود ہی پڑھ لیجئے گا، میں اس کے نیچے والا پڑھ لیتی ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت مہربان ہیں، آپ انہیں رکوع سجود کرتے دیکھیں گے۔ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں، ان کی خصوصی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہے۔ ان کی یہ صفت تورات میں ہے اور انجیل میں۔ ان کی صفت اس کھیتی کے مانند ہے جس نے اپنی کو نپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ پودا موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا، کسانوں کو خوش کرتا ہے۔ اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ ان صحابہ کرام کی وجہ سے کفار کو خوب غصہ دلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، بڑی بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ایک سادہ شادی تھی اور اس پر ہونے والے اخراجات نہ ہونے کے برابر تھے۔ منگنی اور حق مہر کے مراحل نہایت خوش اسلوبی سے طے پا گئے، فریقین کے جذبات و احساسات کا پورا خیال رکھا گیا، یہاں نہ توا افراط تھا نہ ہی شادی کی تقریب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی، جن میں سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تقریب ولیمہ۔ سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ولیمہ کی تقریب کی روایات بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کا ولیمہ ہونا بھی ضروری ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک مینڈھا میرے ذمہ ہے۔ دیگر چند انصاریوں نے اس تقریب کے لیے چند سا، 1 سا 2 کلو 40 گرام مکھی اکٹھی کی۔
ملاحظہ کیجیے اس موقع پر اجتماعیت اور باہمی معاشرات کا کیسا خوبصورت مظاہرہ کیا گیا۔ معاشرے کے افراد کو معاشرتی تقریبات میں اس قسم کی باہمی تعاون کو بروئے کار لانا چاہیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصتی کے وقت موجود تھی۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر تشریف لائے اور فرمایا، ایمن میرے بھائی کو بلانا۔ ایمن نے کہا، وہ آپ کے بھائی ہیں اور آپ اپنی بیٹی ان سے بیاہ رہے ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ ایمن چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا پانی چھڑکا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اب فرمایا، میرے پاس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا سے لجاتی اور شرماتی ہوئی تشریف لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، فاطمہ میری بات پوری توجہ سے سنو۔ میں نے آپ کی شادی ایسے نوجوان سے کی ہے جو مجھے اہل بیت میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کچھ پڑھ کر چھڑکا اور برکت کی دعا کی۔ ایک اور روایت میں ہے، رخصتی کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پانی منگایا، پھر اس میں سے وضو کیا اور وہ باقی ماندہ پانی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھڑکتے ہوئے دعا فرمائی۔ یہ یہاں پر عربی لکھی ہوئی ہے تو یہ آپ سب خود پڑھ لیجئے گا، میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اے اللہ، ان دنوں میں برکت عطا فرما اور ان دنوں کے لیے ان کے ملن میں برکت عطا فرما۔ یوں سیدنا علی اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی زندگی کا آغاز عبادت، ذکر اور دعا سے ہوا۔ Thanks for watching and subscribe to